کریں بہت کہ آپس میں صلح اور امن کی فضا قائم ہو جائے، کیونکہ جنگوں میں آج کل جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں اس سے شہری بھی مارے جاتے ہیں اور مارے جا رہے ہیں، اب جو جنگ کی صورت نہیں بن رہی ہے۔ بس دعا کرنی چاہیے کہ دونوں فریقین صلح پر راضی ہوں اور بڑے نقصان سے بچ جائیں۔ اس حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آج کل سوشل میڈیا پر یا انٹرنیٹ کے اور جو ذرائع ہیں، الیکٹرانک میڈیا جو بھی ہے، میسیجز ہیں، اس پر ہر ایک بڑے آزادانہ تبصرے کر دیتا ہے اور اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کہہ دیتا ہے، جس سے فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ اپنی طرف سے بڑا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ احمدیوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اظہار جو ہے اس کا فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ اگر پیغام دینے کی بہت زیادہ خواہش ہے کسی کو تو امن اور سلامتی کا پیغام دیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی کے آخر میں جو پیغام صلح تصنیف فرمائی تھی، اس میں آپ نے یہی پیغام دیا تھا کہ امن اور صلح کا پیغام تھا۔ اس لیے اسے ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے اور اسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معصوم جانوں کے نقصان سے بچائے سب کو۔ بعض بڑی طاقتیں بھی لگتا ہے اسے ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ دونوں طاقتیں لڑیں اور کمزور ہوں اور ان کا اسلحہ بھی بکے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بھی بچائے۔ اسی طرح فلسطین کے عوام کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور یہ امن سے اپنے ملک میں رہ سکیں۔ لیکن بظاہر لگتا ہے کہ امن کا کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ کوشش یہی ہے کہ ان کو کسی طرح یہاں سے نکالا جائے، اور اس میں سب طاقتیں شامل ہو رہی ہیں۔ مسلم ممالک کو اللہ تعالیٰ عقل دے اور وہ ایک ہو جائیں۔ اگر وہ ایک ہو جائیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اگر عالمی جنگ ہوئی تو یہ لوگوں کو بعضوں کا خیال غلط ہے، بعض ملکوں کا، کہ وہ بچ جائیں گے، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ بس اس غلط فہمی سے ہر ایک کو بچنا چاہیے۔